کو بنا رہے ہیں لوگ، بزنس کے لیے بنا رہے ہیں کہ بھئی رمضان آ رہا ہے تو زیادہ بزنس کر لیں گے، رمضان آ رہا ہے تو زیادہ پیسے کما لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن مسلمان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے تو عبادتوں میں کیسے میں آگے بڑھوں، کہ قرآن کی تلاوت کیسے میں آگے بڑھوں، نہ کہ پیسے کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال بھر رکھا ہے۔ اس مہینے کو استعمال کرنا چاہیے اعمال۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وبعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون۔ ساری قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا، جو ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے، اور لاکھوں درود ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان، کا بہت بڑا فضل ہے کہ الحمدللہ اس سال بھی ہم رمضان کو پا رہے ہیں، اس سال بھی ہم زندہ ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ہم سوچیں گے، ایک سال سے کئی ہمارے رشتہ دار، کئی ہمارے دوست احباب گزر چکے ہیں، ان کو یہ سعادت نہیں ملی، یہ خوشیاں نہیں ملی اس رمضان۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، کچھ ہی دن باقی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے، رمضان کی برکت، رمضان کی سعادت، رمضان کی فضیلتیں، رمضان کی خوشیاں، ان سب کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت، جو لوگوں کے لیے بینات ہے، بہت سارے واضح دلائل ہدایت اور فرقان کا، اور روزے آپ پر ایسے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی قوموں پر بھی یہ روزے فرض ہوئے تھے۔ تو یاد رکھیے، کون سا بھی اعمال اگر ہماری شریعت کے ساتھ ساتھ پرانی امتوں کے ساتھ پرانی شریعتوں میں بھی اگر وہ فرض تھا تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی۔ ہر قوم میں، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، چاہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یا اس سے پہلے چلے جائیے، سارے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے روزے دیے تھے، نماز روزہ سارے قوموں کے لیے تھا، تو اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں ایمان والو، جیسا آپ سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ آپ تقوی اختیار کریں۔ تو روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، یہ رمضان کا ایک بنیادی مقصد، جو مقصد آج بہت کھوتا ہوا چلتے جا رہا ہے۔ رمضان کو بنا رہے ہیں لوگ بزنس کے لیے بنا رہے ہیں کہ بھئی رمضان آ رہا ہے تو زیادہ بزنس کر لیں گے، رمضان آ رہا ہے تو زیادہ پیسے کما لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مومن مسلمان کو ہمیشہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے تو عبادتوں میں کیسے میں آگے بڑھوں، قرآن کی تلاوت کیسے میں آگے بڑھوں، نہ کہ پیسے کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال بھر رکھا ہے۔ اس مہینے کو استعمال کرنا چاہیے اعمال کمانے کے، کیونکہ اعمال جو ہے 10 گنا سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ جیسا یہودیوں کے ساتھ ہوتا تھا، انہیں منع کیا گیا، لیکن الحمدللہ اگر اللہ تعالیٰ نے رمضان میں منع نہیں کیا کہ کاروبار کرنے سے، لیکن زیادہ سے زیادہ ہمارا جو ہے ہماری محنتیں کس کی طرف ہونی چاہیے؟ عبادتوں کی طرف۔ یہودیوں کے لیے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنا تھا، لیکن آزمائش کیا ہوتی ہے؟ ہفتے کے دن ہی زیادہ مچھلیاں آتی ہے۔ ویسے انسان کاروبار کر رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ بھئی رمضان میں ہی جو لوگ جو ہے زیادہ خریدتے ہیں، تو لیکن ہمیشہ کوشش کیا کم سے کم کرنے کی جتنی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ سال بھر رکھا ہوا ہے عبادت تجارت کرنے کے لیے، یہ مہینہ عبادت کے لیے نکالیے، ہو سکے تو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے، تراویح کا اہتمام کرنے کے لیے، نہیں تو اکثر رمضان ایسے ہو جاتا ہے رات بھر جاگتے ہیں تجارت میں یا ایسے ہی، اور دن بھر روزوں میں سوتے ہیں۔ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے کی خوشخبری بھی دیا کرتے تھے، خوشخبری دیا کرتے تھے، لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ ایسا مہینہ آ رہا ہے آپ کے پاس، ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ آ چکا ہے۔ فرض اللہ عز وجل علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر روزے فرض کیے ہیں، اس میں تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، مردۃ الشیاطین، برے برے شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ شیطان رمضان میں بند ہوتا ہے۔ اور للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور ایسی رات بھی ہے جس میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ ہے لیلۃ القدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس خیر سے، جو اس برکت سے محروم رہ جائے، بے شک وہ محروم ہو گئے، بے شک وہ محروم رہ گیا۔ تو ہم سب کو بچانا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے خاندان والوں کو اس مہینے میں محروم رہنے سے۔ من حرم خیرہا فقد حرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث ہے قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام، کہ ہر آدم کے بندے کا عمل اسی کے لیے، یعنی اس کا ثواب مل جائے گا سوائے روزوں کے، سوائے روزوں کے۔ فإنہ لی، وہ میرے لیے ہے، روزے کا ثواب میں دوں گا، وأنا أجزي بہ، میں اس کا ثواب دوں۔ دوسرے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ 10 گنا یا 700 گنا تک اس کا ثواب دیا جائے، لیکن جب اللہ کہہ دے اس سے بھی بڑھ کر میں دوں گا، اس کے حساب سے جو دینے 700 گنا سے بھی زیادہ کا ثواب ہر روزے، چاہے وہ فرض ہو یا نفل۔ تو وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو روزے دار کو چاہیے کہ روزے میں بری بات نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے۔ فَإِنَّ سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کوئی لڑنے بھی آ جائے یا گالی گلوچ کوئی اور کرے تو اسے کہنا چاہیے انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ یعنی انسان کو ہمیشہ یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، اور انسان کو جیسے آگے احادیث بھی آئیں گے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہے۔ اگر وہ گالی گلوچ کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے روزوں میں بھی، تو بہت بری بات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے اس کا روزہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سفیان ابن عیینہ سے پوچھا گیا
کیا مطلب کہ وہ انا اجزی بہ، کہ میں اس کا ثواب دوں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا ثواب دوں گا. تو سفیان نے کہا رحمۃ اللہ علیہ اذا کان یوم القیامت یحاسب اللہ عز وجل عبدہ، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ حساب کتاب رکھے گا تو ویؤدم علیہ من المظالم عملہ، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سامنے رکھ دے گا بہت سارے گناہ، بہت سارے ظلم و زیادتی اس کے سامنے رکھ دے گا، لیکن ایک عمل باقی رہے گا، وہ ہے روزہ، وہ ہے صوم، وہ ہے صیام. تو جب روزہ جب اس کے پلے میں ڈالا جائے گا تو ایسے بھاری ہو جائے گا کہ وہ اس کی وجہ سے جنت میں چلے جائے گا. لیکن وہ انسان سمجھتا تھا میں جہنم میں جانے والا ہوں، اتنے برائیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے گا، اتنا ثواب دے گا کہ انسان بہت خوش ہو جائے گا روزوں کا ثواب جو حاصل کرنے کے لیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں، فرحتان، دو خوشخبریاں. جب وہ روزہ کھولتا ہے، جب انسان خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ ایک روزہ مکمل ہوا اور وہ کھانے پینے کی طرف آگے بڑھتا ہے تو خوش ہوتا ہے. اور دوسری خوشی جب وہ اللہ سے ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا ثواب، ڈھیر سارا ثواب جب لکھ دیتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے آج ہم فضائل رمضان کا استقبال کے بارے میں احادیث جو میں نے جمع کی انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فی الجنت بابا، کہ جنت میں ایک دروازہ بھی یقال لہ، اس کا نام کیا ہے؟ الریان. اس دروازے کا نام کیا ہے؟ الریان. اور یاد رکھیں جنت کے دروازوں کے نام ہم کو بالکل واضح طور پر پتہ نہیں ہے کہ 8 دروازوں کے نام کیا کیا ہیں، لیکن ایک نام مل رہا ہے یہاں پہ، وہ ہے الریان. کچھ لوگ ایسے ہی دماغ سے بنائے تھے باب الصدقہ وغیرہ، ہم صفتیں بیان کر سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن نام ہم کو نہیں پتا. تو الریان نام ہے، اس میں سے کون داخل ہوگا؟ یدخل منہ الصائمون، روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے. یوم القیامہ لا يدخل منہ احد غیرہم، کوئی اور داخل نہیں ہوگا. یقال این الصائمون، تو قیامت کے دن پکارا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ این الصائمون این الصائمون فیقومون، تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور دروازہ کھولیں گے اور پھر دروازہ بند کر دیا جائے. وہ ایسا دروازہ ہے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اور کوئی اس میں سے داخل نہیں ہو سکتا. آج ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں، بہت ہی محروم ہو جاتے ہیں. آج بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں، کئی ایگزام ہے یا کچھ ہے، اس طرح سے بہانے کرتے ہیں کیونکہ ایگزاموں کا دن ہے، ایگزاموں کے دن ہے تو وہ لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں، یا کاروبار کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. بچوں کو صحابہ کا طریقہ ایسا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے روزے کی ٹریننگ دیا کرتے تھے، حالانکہ ان پر فرض نہیں ہے. صحابہ جب روزہ رکھتے تھے تو بچوں کو بھی رکھواتے تھے چھوٹے چھوٹے، اور پھر کوئی کھلونا دے دیتے تھے جس سے وہ اگر وہ روئے بھوک پیاس سے تو وہ اس سے کھیل لیتے تھے. روئی کا کھلونا دے دیا کرتے تھے. تو بچوں کو بھی ٹریننگ کرنا چاہیے، روزے چھوٹی عمر سے ہی رکھوانے کی کوشش کرنا. نہیں تو بڑے ہونے کے بعد ہمیشہ کسی 15 سال 18 سال کے لڑکے سے بھی پوچھیں کہ آپ نے پورے 30 روزے رکھے، تو بچہ بولتا نہیں میں تو رہنا چاہتا تھا، ماں باپ نے مجھے روک دیا، میں تو صرف 20 رہا، 21 رہا. اس طرح سے وہ بالغ ہو چکا ہے پھر بھی ماں باپ روکتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. بچوں کو بھی ایسے غلط رحم کر نہیں، بچوں کو بھی ٹریننگ دینی چاہیے، روزوں کی عظمت، روزوں کی فضیلت بتانی چاہیے، اور اس طرح سے تاکہ وہ بڑے ہو کر بھی روزوں کو کبھی ایسے ہی نہیں چھوڑیں. کچھ سر میں درد ہو گیا کوئی ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، کھانسی ہو گئی چھوڑ دیتے ہیں، تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. روزوں کی اہمیت، فضیلت، احادیث بیان کرنا چاہیے، آیتیں بیان کرنا چاہیے. نوافل روزوں کی بھی بڑی فضیلت. ایک بار ایک صحابی جو ہے دودھ پینے کے لیے کہہ رہے تھے، عثمان ابن ابی العاص الثقفی دعا لہ بلبن یسقی، عثمان ابن ابی العاص نے کہا، مطرف نے کہا انی صائم، یعنی تابعین ہے یہ. فقال عثمان، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الصیام جنۃ من النار، کہ روزہ جو ہے ڈھال ہے جہنم کی. کجنۃ احدکم من القتال، جیسے جنگ میں ڈھال ہوتی ہے ویسے ہی روزے جو ہے ڈھال ہوں گے. اور بہت سارے احادیث آئے ہیں جس میں روزوں کی فضائل آئے ہیں. اور اگر انسان روزے کی حالت میں موت بھی آتی ہے اس کو تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. من قال لا الہ الا اللہ ختم له بها دخل الجنہ
ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة۔ جو انسان 3 عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جو لا الہ الا اللہ اس کا آخری کلمہ ہو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، جو روزے کی حالت میں جس کی موت ہو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے، اور جو صدقہ کرتے ہو یعنی اس نے صدقہ کیا اس کا آخری عمل صدقہ خیرات ہو تو وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اور جو ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 70 سے 100 سال کی دوری کر دیتے ہیں جہنم سے۔ من صام یوما فی سبیل اللہ عز وجل بعد اللہ منہ جہنم مسیرۃ 100 عام، 100 سال کی دوری کر دیتا ہے، اور ایک حدیث میں 70 خریفہ 70 سال کی دوری ہو جاتی ہے انسان۔ تو یاد رکھیں نوافل روزے بھی آتے ہیں، اس میں فرائض بھی آ جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ایک دن بھی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسی خندق بنا دیتے ہیں، دوری بنا دیتے ہیں جیسا آسمان زمین کی دوری ہے۔ کس سے؟ جہنم سے۔ جہنم سے بہت دور ہوتے جاتا ہے۔ تو روزہ ایسا عمل ہے جو ہمیشہ رہنے کی عادت رکھنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی مہینے روزے رکھتے تھے رمضان کے علاوہ۔ رمضان کے روزوں کے لیے بھی احادیث بہت ساری آئی ہیں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو مشہور احادیث ذکر کی جاتی ہے، جو لیلۃ القدر میں جو کھڑے ہوتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پورے پرانے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت سے جو روزے رکھتا ہے تو اس کے گناہ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پرانے گناہ معاف ہو جاتے۔ تو روزوں کو ایک کلچر نہیں بنانا چاہیے، سب رہ رہے ہیں میں بھی رہ رہا ہوں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں انسان جو ہے نمازی نہیں ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں نمازی نہیں ہوتا ہے، سال بھر صرف جمعہ کے علاوہ بہت ہی کم نمازیں پڑھتا ہے، لیکن روزوں میں وہ بس کلچر سب رہ رہے ہیں تو میں بھی رہتا ہوں۔ ویسا نہیں، ہمیشہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ روزے رکھنا چاہیے۔ بس سب رہ رہے ہیں میں بھی رہ رہا ہوں تو ایسی بات نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کے پورے پرانے گناہ معاف ہو جاتے۔ اور کئی لوگ دوسروں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، بھائی سال بھر مسجد میں نہیں آیا اب رمضان میں آ رہا ہے۔ اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے، سال بھر مسجد میں نہیں آیا، ہو سکتا ہے اب وہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے اب وہ صحیح ہو جائے، اس کے پرانے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ لوگوں کو مثبت سوچ والے بنائیں، منفی سوچ، نیگیٹو سوچوں سے دور رہنا چاہیے، اور لوگوں کو تنقید نہیں کرنا چاہیے۔ اب آ رہا ہے الحمدللہ مسجد، ہو سکتا ہے نماز کی عادت اب ہو جائے تو ہو سکتا ہے سال بھر بھی وہ نمازی بن جائے۔ ہمیشہ کسی کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ رمضان کے بعد آپ غائب ہو جاتے، مسجد میں دکھتے نہیں، اس طرح سے کہتے ہیں، ایسے نہیں بولنا چاہیے، لیکن انسان کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے۔ انسان دھیرے دھیرے ہر عمل، گناہ چھوڑنا ہو یا عمل سیکھنا ہو، دھیرے دھیرے ہی ہوتا ہے۔ ایک ساتھ کوئی بھی نمازی نہیں بنتا، ایک ساتھ کوئی متقی پرہیزگار نہیں بنتا، دھیرے دھیرے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ رمضان جو ہے ٹریننگ ہے، ایک مہینہ تقوی کا ٹریننگ ہے، جس سے انسان حلال چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ حلال چیزوں سے بچتا ہے تو اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کے لیے میں حلال چیزوں سے بچ رہا ہوں تو حرام تو کیا چیز، حرام تو کیا چیز ہے، اس طرح سے انسان کا تقوی بڑھتے رہتا ہے۔ اور یہ قیامت کے دن روزہ جب آئے گا تو روزہ جو ہے سفارش بھی کرے گا۔ روزہ اور قرآن، دیکھیے الصیام والقرآن، یہ دونوں دوست رہیں گے ہمیشہ، روزہ اور قرآن دوست رہیں گے۔ اس لیے دیکھیے رمضان میں بھی قرآن کے ساتھ جوڑا گیا، الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن دونوں سفارش کریں گے۔ اور روزہ کہے گا اے ربی منعتہ الطعام والشہوہ فشفعنی فیہ، کہ روزہ کہے گا کہ میں نے کھانے پینے سے اس کو روک دیا تو میری سفارش قبول کر لے اے اللہ۔ ویقول القرآن، قرآن کہے گا منعتہ النوم، میں نے اسے نیند سے روکا رکھا۔ منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، رات میں وہ سوتا نہیں تھا، قرآن پڑھتے رہتا تھا۔ قال فیشفعان، تو دونوں کی سفارش قبول کی جاتی۔ اور رمضان سے رمضان دوسرے میں جو بھی گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہما اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 نماز
جیسے فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، اس کے درمیان کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے، یا جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک، اور رمضان سے لے کے اور ایک رمضان تک، جو بھی ہے یہ مکفرات، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط لگائی، اذا اجتنبت الکبائر، جب جو ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی آگے کچھ اور احادیث ہے۔ رمضان میں ہر دن اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر دن جو ہے دن اور رات میں اتقاء ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی وہ آزاد ہو جاتے ہیں جہنم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہم کو بھی اتقاء میں سے بنائے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسے لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ آزاد کر دے جہنم سے۔ اور ہر مسلمان کے لیے روزے میں جب تک وہ افطار کرتا، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دعوہ، کہ ہر صبح و شام جب تک وہ روزے کی حالت میں رہے گا، یا دن اور رات کا بھی ذکر آیا ہے، اس کے لیے ایک دعا رہتی ہے جو قبول ہوتی ہے۔ تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ ایک وعید کی حدیث بھی آتی ہے جو تھوڑی لمبی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھ رہے تھے ایسے لوگوں کا انجام جو وقت سے پہلے روزہ توڑ دیتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ذرا سی تکلیف آئی روزہ ایسے ہی توڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو لوگ آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا چڑھو یہاں پر۔ تو ایسے دو احادیث ملتے ہیں، ایک تو عذاب قبر کا، اور اس میں بھی کئی سارے عذابات کا ذکر ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا انی لا اطیق فقال انا سنسہل لک، تو ہم آپ کو مدد کریں گے۔ چڑھتے گئے، خواب میں ہو رہا ہے واقعہ، فصعدت حتی اذا كنت في سواء الجبل اذا باصوات شدیدہ، تو میں ایک پہاڑ پہ چڑھا، بہت سارے لوگ رو رہے تھے، بہت سارے رونے کی آواز آ رہی۔ تو میں نے پوچھا ما هذه الاصوات، یہ سب رونے کی آواز کیا ہے؟ قالوا هذا هو اهل النار ثم انطلق بي، تو یہ جہنم والوں کے رونے کی آواز آ رہی۔ پھر میں آگے بڑھا تو میں دیکھا کہ ایسے لوگ تھے جن کے منہ پھاڑے جا رہے ہیں، جن کے منہ پھاڑے جا رہے ہیں اور ان کے جبڑے پورے پھاڑ چکے تھے۔ تو میں نے پوچھا من ہؤلاء، تو انہوں نے کہا الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، جو افطار کرتے تھے وقت سے پہلے، وقت سے پہلے اپنے روزوں کو توڑ لیتے تھے۔ تو پھر آگے بڑھے اور آگے بڑھتے گئے تو میں نے بہت ایسے لوگوں کو دیکھا، بہت برے لگ رہے تھے، بہت بری بدبو آ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ کون ہے یہ کفار کے مارے گئے انسان۔ پھر میں ثم انطلق بی فاذا انا بقوم اشد شیء انتفاقا وانتهوا ريحا، پھر میں ایسے لوگوں کے پاس گیا جو بڑے بڑے جسموں والے تھے، بہت بڑی بدبو آ رہی تھی، اور بہت بدبو جو ہے باتھ روم جیسی بدبو، مراحیض جیسی بدبو آ رہی۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ہؤلاء الزانون والزوان، یہ زنا کرنے والے لوگ۔ پھر سے مجھے لے گئے ثم انطلق بی فاذا انا بنساء تنہش ثدیہن الحیات، کہ میں نے ایسے عورتوں کو دیکھا جن کے چھاتیوں پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا ما بال ہؤلاء، یہ کون ہے؟ یہ ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، یمنعن اولادہن البانہن۔ تو کئی یہ وعید آئی ہے ایسی عورتوں کے لیے جو آج پاؤڈر کا ملک آ گیا یا اس طرح سے دودھ آ گیا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں۔ بغیر کوئی عذر کے بچوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایسی عورتوں کو جن کے چھاتیوں پر سانپ لوٹ رہے تھے، یہ عذاب ہو رہا تھا قبر میں۔ ثم انطلق بی فاذا انا بغلبان یلعبون بین نہرین، میں نے ایسے بچوں کو دیکھا تو میں نے پوچھا یہ بچے کون ہیں؟ یہ مومن کے بچے ہیں جو بچپن میں ہی انتقال کر جاتے ہیں، وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے حدیث آگے بڑھتے جاتی ہے۔ میں نے 3 لوگوں کو دیکھا، میں نے پوچھا کون ہے یہ جعفر ہے، زید ہے، ابن رواحہ ہے، یہ موتا میں جنگ میں شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے صحابیوں کو بھی دیکھا ہے۔ اور یہ صحیح ترغیب میں شیخ الالبانی نے یہ حدیث لایا ہے۔ یہ حدیث ہم کو بہت سارے عذابات کے بارے میں بتاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے بھی ملتے ہیں، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، خواب میں یہ سب ہو رہا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سحری کے بارے میں، سحری کے بارے میں بہت سارے احادیث آتی ہے کہ کچھ لوگ بغیر سحری 12 بجے 1 بجے کھا لیتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں فجر تک۔ یہ بالکل غلط بات ہے، سحری بھی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس میں برکت ہے۔
اور ہمارے اور اہل کتاب کے بیچ میں فرق کیا ہے؟ سحری کا ہی فرق ہمارے روزے میں، کیونکہ اہل کتاب سحری نہیں کرتے. اور ایک حدیث میں آتا ہے فرشتے برکتیں نازل کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکۃ، اللہ تعالیٰ اور فرشتے برکت نازل کرتے ہیں کس کے لیے؟ سحری کرنے والے کے لیے. اور دعوت بھی دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سحری کے لیے، حلم الی الغداء المبارک، اور کہا کہ آؤ ایک مبارک کھانے کی طرف، مبارک سحری کی طرف. اور بہت سارے احادیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر پانی ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی سحری کر لینا چاہیے، اس سے بھی ایک پانی کا گھٹ ہی کیوں نہ ہو اس سے بھی سحری کرنا چاہیے. نعم سحور للمؤمن التمر، اور سب سے بہترین سحری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھجور. کھجور ہے، ابو داؤد ابن حبان کی حدیث، صحیح حدیث ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو جب افطار کرتے ہیں سورج ڈھلنے کا جو وقت ہے اسے 5 منٹ 10 منٹ آگے روزہ کھولتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ خیر پر جب تک باقی رہیں گے جب تک جو افطاری وقت پہ کریں. جو سن سیٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہی ٹائم پہ روزہ ختم ہو جاتا ہے، تبھی روزہ جو ہے ختم کر لینا ہے. سورج جو غروب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم، میری امت جو ہے سنت پہ رہے گی میری تب تک جو ہے جب تک چاند سورج یعنی ستاروں کا انتظار نہیں کرتے. کئی لوگ ہیں جو اس مغرب پڑھنے کے بعد بھی کئی فرقے ہیں جو روزہ کھولتے ہیں، وہ خلافاً جو ہے روزوں کی سنت کی مخالف کرتے ہیں، خیر کی مخالف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. وقیموا للصلاة.